السلام علیکم ناظرین، میں محمد ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل بنانے جا رہا تھا، جس میں بیلجیو اور ایم جی ایم گرینڈ کے مشترکہ ہوٹل سے زیادہ کمرے ہوں گے۔ اب اس کی جو پورا سٹرکچر تھا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پروجیکٹ کو 10 سال گزر چکے ہیں اب تک، لیکن ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ بیلجیو اور ایم جی ایم گرینڈ کے مجموعی طور پر تقریباً 8,933 کمرے ہیں۔ اب یہ ایک بہت یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا ہوٹل سمجھے جاتے ہیں کمروں کے لحاظ سے، اسپیس کے لحاظ سے۔ جبکہ اگر ابراج کدائی اس ہوٹل کا نام تھا جو سعودی عربیہ بنانے جا رہا تھا، مگر ابھی تک اس میں کسی قسم کی کوئی مزید آگے ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے، تو اس ہوٹل میں تقریباً 10,000 کمرے، 70 ریسٹورنٹ، 45 منزلوں اور 4 ہیلی پیڈز پر مشتمل ہونا تھا۔ اس کا جو نقشہ تھا اس میں اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں اس میں بنی تھی۔ اس کے ڈیزائن میں 12 ٹاورز کو سہارا دینے والا ایک بڑا پوڈیم بھی نمایاں کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ اپنی نوعیت کا ایک عالی شان منصوبہ تھا جو سعودی عربیہ نے بنانا تھا۔ ناظرین، یہ تقریباً $3 بلین کا منصوبہ تھا۔ اس کا مقصد سعودی عربیہ کی ترقی کو اونچائی پر لے جانا تھا۔ ناظرین، اگر یہ کسی وجہ سے اس میں کچھ معاملات خراب ہوئے، جو کہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ اس کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب یہ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ یہ ہوٹل اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں واقع ہے، مگر یہ ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ٹیلی گراف کے مطابق اس ہوٹل کے ڈھانچے کو تعمیر کی پٹری سے اتار دیا گیا، یعنی کہ اس کو اب تعمیر کی طرف اس کی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، لائک اس کی یعنی کہ یہ کھنڈر کی طور پر پڑا ہوا ہے، اور اس کی میں مزید کسی قسم کی کوئی بھی تعمیراتی کام اس پر نہیں ہو رہا۔ اب ناظرین، اگر اس کا ڈیزائن دیکھیں جو کہ 2015 کے رینڈرنگ کے مطابق، اگر 2015 میں اس کے ڈیزائن کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو ایک وسیع و عریض اور محل جیسا تھا۔ اس کے اندر بس ٹرمینل، ایک شاپنگ مال سے لے کر ریسٹورانٹ، فوڈ کورٹ، ایک کانفرنس سینٹر، ایک ملٹی فنکشنل بال روم اور کنونشنل ہال تک ہر چیز موجود ہوگی۔ یعنی کہ اس کے ڈیزائن کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا جو اس وقت دنیا میں دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، اگر میں آپ کو فردر بتاتا ہوں کہ اگرچہ جو اس گروپ جو اس کو بنا رہا تھا، بن لادن گروپ مملکت کے سب سے کامیاب ترین فرموں میں سے ایک فرم ہے، یعنی کہ جو اس کی کنسٹرکشن کرتی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس کی ساکھ مزید کمزور ہوئی، مزید اس کو جو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کمپنی کا تعلق 2015 میں ایک المناک جو واقعہ ہوا تھا کہ کرینیں گر گئی تھیں، جس کی وجہ سے مکہ میں تقریباً 111 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، المناک واقعہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹ اس کے انڈر تھے اس کو روک دیا گیا، اور کمپنی کو بڑھتی ہوئی یعنی کہ مزید جو اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ناظرین، یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ جیسے یہ گرا اور اس کے بعد اس کمپنی کے اوپر جو کوسچن مارک آئے، تو اس کے بعد اس کو مزید اس میں انویسٹیگیشن میں جانا پڑا، جس کی وجہ سے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی تعمیراتی کام ہو رہے تھے تو وہ رک گئے۔ ناظرین، صورتحال 2017 میں اس وقت زیادہ خراب ہوئی جب لادن گروپ کے بانی بکر بن لادن کو ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حالانکہ بعد میں ان لادن کو بغیر کسی یعنی کہ ان پر الزام کے رہا کر دیا گیا، ثابت نہیں ہوا، لیکن کمپنی کی جو تنظیم نو کی گئی، جس کی وجہ سے ایسے کئی پروجیکٹ کو آپ کہہ لیں کہ طوالت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ رکا رہا۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا سعودیہ کے لیے، مگر اس کو وہاں پر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ چند ایسے انسیڈنٹ سامنے آ گئے جس کی وجہ سے یہ معاملات مزید ڈیلے کا شکار ہوتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید حالیہ برسوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اتار چڑھاؤ نے مالیاتی دباؤ میں مزید اضافہ کیا، اور یہ پروجیکٹ بڑے پیمانے پر اس کی پیش رفت میں رکاوٹ کے سبب بنے یہ تمام چیزیں۔ حالانکہ ابھی یہ مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی بھی تعمیراتی کام نہیں ہو رہا، لیکن فردر میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے میں کوئی پیش رفت سامنے آئے۔ لیکن یہ دیکھا جائے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک وسیع و عریض محل جیسا دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل بننے جا رہا تھا، تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک
آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیز تھی. اگر یہ بن جاتا تو یہ دو جو ہوٹل بیلجیو اور MGM گرینڈ، ان سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا. اب یہاں پہ سعودی عرب کے ولی عہد، جس طرح میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ملک میں سیاحت کے شعبے کو مزید فروغ دینے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ سعودی عرب، جیسے کہ کچھ دنوں سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مزید سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنانا چاہتے ہیں، لائک جیسے UAE ہے، دبئی وغیرہ. تو اسی طریقے سے وہ اس کو بھی، سعودی عربیہ کو بھی اس طرح کا ٹورسٹ پلیس بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں وہاں پر آئیں. تو سعودی مملکت ہے اس نے 2030 تک ہر سال 40 ملین بین الاقوامی زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، اور خاص طور پر حج اور عمرہ سے آنے والا پیسہ اس تعداد کا ایک اہم حصہ ہے. ظاہر بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں سعودی عربیہ، تو اس سے بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ کو. اور ان کے مطابق یہ 2030 تک معیشت کے لیے 80 بلین کما سکتا ہے. یعنی کہ یہ ایک اتنا بڑا بنانے جا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے اگر مزید جو ٹورسٹ وہاں جائیں گے یا زائرین جو جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، تو مزید آگے وہ وہاں پر اپنے وقت کو سپینڈ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کو حاصل ہو. ناظرین، اس کے بعد اگر دیکھیں تو سعودی ولی عہد جو ہیں شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کو دنیا کے اگلے سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے مشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. امید ہے کہ اگر ہوٹل دوبارہ شروع کیا گیا تو یہ بیلجیو اور MGM گرینڈ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. یعنی کہ اس میں وہ تمام اٹریکشن موجود ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر ریکوائرڈ ہوتی ہیں لوگوں کو. تو اگر یہ بن جاتا ہے تو زیادہ تر لوگوں کی دلچسپی ان ہوٹلز میں زیادہ ہوگی. اگر ہم دیکھیں ناظرین تو شمال مغربی سعودی عرب میں $1.5 ٹریلین کا مستقل کا شہر نیوم، جس کے بارے میں بڑا کہا جا رہا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، اس کو دیکھیں. سندھالا کے ساتھ سمندری گھوڑوں کی شکل کا سپر یاٹ جزیرہ پہلے ہی آپ دیکھتے ہیں مکمل ہو چکا ہے. میگا سٹی میں پیش رفت بڑی تیزی سے جاری ہے. بحیرہ احمر میں ملک کا پہلا نجی رہائشی جزیرہ سمیت دیگر بڑے پیمانے پر کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے. تو یہ تمام وہ ورک آؤٹ ہیں جو کہ سعودی عربیہ کی مملکت بڑی تیزی سے ان پر کام کر رہی ہے، اور یہ مکمل طور پر ایک زبردست ٹورسٹ پلیس کی شکل میں سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ ہوں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام وہ پروجیکٹ، اگر یہ پروجیکٹ جس میں تمام تر سعودی عرب تیزی سے کام کر رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی معیشت کو تیزی سے پروان چڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے. تو ناظرین، آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا یہ جو اتنا بڑا ہوٹل بننے جا رہا تھا دنیا کا عالی شان، جیسے کہ جس میں 4 ہیلی پیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بلڈنگ پر بننے تھے، تو یہ اگر بن جاتا تو دیکھتے کہ کیا یہ دنیا کے لیے مرکز نگاہ ہوتا. ظاہر بات ہے، لوگ آپ دیکھیں کہ دبئی کے اندر برج خلیفہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم سب سے بڑی بلڈنگ کے طور پر دنیا میں سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو تعمیراتی کام بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے اور ایسا کسی قسم کا ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. اگر وہ بنانے پر آئیں گے تو امید ہے کہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا، اور اگر اس کو شروع کیا جاتا ہے تو یہ جو 2 بڑے ہوٹلز ہیں جن میں بیلجیو اور MGM گرینڈ، ان کے تمام تر جو شائقین جو وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں لوگ، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں 100% کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت لگژری پروجیکٹ ہے اور جو کہ اپنی تکمیل کی سے پہلے ہی کھنڈر بن چکا ہے. اس کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 2015 سے لے کر اگر آپ 2025 سے دیکھیں تو 10 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا ہے، اور اب تک یہ کھنڈر کی شکل میں ہی پڑا ہوا ہے، لیکن اس پروجیکٹ کو وہاں سے ریموو نہیں کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو دوبارہ سے وہاں سعودی ولی عہد اگر شروع کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا وننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے سعودیہ کی معیشت کو مزید اوپر کرنے کے لیے. تو ناظرین، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.